بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال رہ گیا تھا کل، اور اس سوال کا جواب دونوں چیزیں رہ گئی تھی ہیں کہ غسل کن چیزوں سے یا کن صورتوں سے فرض ہو جاتا ہے غسل کرنا، یہ سوال تھا۔ سوال کن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے؟ جواب، غسل کرنا، پہلے میرے الفاظ میں سن لو آپ۔ غسل انہی چیزوں سے فرض ہوتا ہے، انہی چیزوں سے فرض ہوتا ہے، یا صرف اسی چیز سے فرض ہوتا ہے جو چیز جسم سے نکلتی ہے، جسم کو مزے دیتے ہوئے، بدن سے نکلتی ہے، بدن کو مزے دیتے ہوئے، بدن کے ہر حصے کو، ہر پارٹ کو مزے دیتے ہوئے نکلتی ہے۔ اب وہ صرف ایک ہی چیز ہے، ہیں؟ تو اب دیکھو جو نائٹ فیل وغیرہ ہوتا ہے، اب وہ اس کی الگ الگ طرح کی قسمیں ہیں کہ وہ کن حالتوں میں نکلے، اس حالت میں نکلے گی تب بھی، اس حالت میں نکلے گی مطلب اس کے نکلنے کی کئی حالتیں ہیں نا، تو ان کو ہی یہاں بیان کریں گے، لیکن مطلب یہی سمجھیں کہ صرف ایک ہی چیز سے ایک طرح سے غسل فرض ہوتا ہے۔ غسل فرض ہونے کا صاف صاف مطلب یہ ہوا پورے بدن کو دھلنا، حالانکہ پورے بدن پر جو ہے نجاست نہیں ہوتی ہے لگی ہوئی، لیکن پورے بدن کو دھلنا فرض جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی چیز سے ہوتا ہے۔ اب اس کی حالتیں ہیں کہ کیسے کیسے نکلتی ہے، تو وہی اس جواب میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کس کس انداز میں، کس کس طریقے سے، کون کون سے کام انجام دینے سے نکلتی ہے۔ تو دیکھو وہ چیز کیا ہے؟ منی۔ اچھا، وہی گاڑھا پانی، جو سفید پانی جو عام طور سے مردوں میں 12-15 کی عمر کے بعد نکلتا ہے، اور عورتوں میں جو ہے وہ پانی جو ہے یہی 9-12 کی عمر کے بعد نکلتا ہے، اسے منی کہتے ہیں۔ اس گاڑھے پانی سے سفید پانی کو منی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کہہ رہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اور اس تو ان صورتوں میں منی نکل جاتی ہے، لیکن وہ مزے دے کر نہیں نکلتی ہے جسم کو۔ تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ منی اگر جو ہے جسم سے اپنی جگہ سے، مطلب عام طور سے عورتوں میں، عام طور سے کیا، مردوں میں ان کی پیٹھوں میں ہوتی ہے، عورتوں میں ان کی سینوں میں ہوتی ہے یہ منی، یعنی یہ پانی۔ تو کہا کہ ہاں، منی جو ہے اپنی جگہ سے، یعنی کہ پیٹھ سے نکلے اور شہوت کے ساتھ نکلے، شہوت مطلب جوش، تو شہوت کے ساتھ نکلے، اور وہ بھی عضو سے، عضو مطلب پارٹ، وہ مخصوص پارٹ، پرائیویٹ پارٹ سے اس سے خارج ہو جائے۔ اگر اسی میں ہے تو ابھی بات نہیں بنے گی، ابھی غسل فرض نہیں ہوگا، نکل جائے تب غسل فرض ہو جائے گا۔ اور وہاں سے تو جوش کے ساتھ آئی تھی اپنی جگہ سے، مطلب، اور پھر آ کر کے ہمارے پارٹ، مخصوص پارٹ میں ہی رہ گئی، ابھی باہر نہیں ہوئی، تو ابھی تک غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، جب باہر ہوگی تب غسل فرض ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھو، پہلی بات تھی کہ منی کا اپنا، اور دوسری چیز ہے، یعنی ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ نکلنا۔ اب یہ حالت کسی بھی طریقے سے پائی جائے، یا عورت اپنی اور سوری مرد اپنی عورت سے جمع کرے، یا پھر ہم بستر ہو، یا پھر جو ہے الحمدللہ، یا پھر جو ہے نا وہ کسی کا تصور دماغوں میں بسائے، یا پھر جو ہے غلط مناظر دیکھ لے، غلط تصاویر جو ہے دیکھ لے، تو اس صورت میں اس طرح سے جو ہے اس پر کیفیت طاری ہو جائے، مطلب کسی طرح سے نکل سکتی ہے، یہ حالت کبھی بھی پائی جاتی ہے۔ کہا احتلام، احتلام ہونا، احتلام ہونے کی صورت یہ رہتی ہے کہ ہمیں یاد تو نہیں رہتا ہے، جب گیلا کپڑا ہم اپنا پہن یا کوئی بھی چیز جو پہنے ہوتے ہیں وہ گیلی پاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر قوی اندیشہ رہتا ہے کہ وہ منی نکلی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ پانی نکلا ہوگا۔ اور کہہ رہے حشفہ، یہ مخصوص مردوں میں ہے، ہمارے پرائیویٹ پارٹ کا اگلے کا حصہ، اسے حشفہ بولتے ہیں، چھوٹا سا حصہ جو اوپر ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے، یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہو جانا، صرف داخل، مخصوص پانی کا نکلنا نہیں ہوا ہے، یعنی وہ پانی نہیں نکلا، صرف داخل ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے جب داخل ہوگا تو انتشار تو ہوگا، تو کہا صرف داخل ہو جانا ہی
غسل فرض کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں بھی کبھی اندیشہ ہے کہ وہ پانی نکلا ہوگا، اور اگر یقین کر لیں کہ نہیں نکلا ہے تب بھی غسل فرض ہے کہ شریعت نے اس چیز کا بالکل بتاتا ہے، اور ہے نماز آواز بھی بہت کٹ یا پھر رہی اور بھی ہے، جتنا آواز کٹ رہی ہے، نہیں جی کٹنی بہت چاہیے۔ زیادہ آواز، بہت زیادہ آواز کٹ رہی ہے، سب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ ایسا سمجھیے حضرت، صرف سوال صرف سمجھ میں آیا کہ غسل کس چیز سے فرض ہوتا ہے، باقی کچھ بھی اتنا سمجھ باقی میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہاں بالکل۔ نیٹ ورک ایشو ہے سر۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، دیکھو کل کتنے اچھا ہوا ہے نا، اصل میں ہماری ایک ریکارڈنگ اور نہیں اسٹارٹ کر دی ہے، آج جی کی جی ہاں، 3 شروع ریکارڈنگ۔ سے شروع صرف سوال سمجھ میں آیا تھا، اور جو آپ نے جواب میں بتایا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، سب میں آواز کٹ ہے۔ آج کی 3 ریکارڈنگیں جمع ہو گئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی چلو اب آواز آتی ہوگی، اور میں پھر سے جو ہے جلدی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں غسل فرض ہونے والی چیزیں کا، غسل فرض جو ہے صرف ایک پانی سے ہی ہوتا ہے، جو انسان کے اندر سے مخصوص انداز میں نکلتا ہے، اس کا کلر بھی مخصوص رہتا ہے۔ تو جواب پڑھ لیتے ہیں۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، یعنی اسی پانی کا جوش و خروش کے ساتھ اور جسم کو مزے دیتے ہوئے نکلنا، اور یہ کہا کہ احتلام ہو جانا، یعنی رات میں جو ہے اس پانی کا نکل جانا، ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اسے احتلام بولتے ہیں، عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔ کہا حشفہ، یعنی حشفہ کا عورت کے آگے کے مقام میں یا پیچھے کے مقام میں، یا پھر مرد کے صرف پیچھے کے مقام میں داخل ہونا، اس سے بھی صرف داخل ہونے سے بھی کیا بولتے ہیں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر دونوں صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے، کہا ان دونوں صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر کہا اور کیا ہے غسل فرض ہونے کی صورتیں، کہا وہ باقی صورتیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ حیض سے فارغ ہو جانا، آج اس کا آخری دن تھا حیض کے ختم ہونے کا، آج شام تک خون ہی نہیں آیا، آج شام تک خون، اور رات وہ دھل کر کے صاف کر کے مطلب جو ہے سویا تھا، سوئی تھی، تو اس صورت میں جو ہے آج بھی ناپاک ہی ہوگی وہ، لیکن شام آخری دن تھا نا، تو شام کو جو ہے وہ فارغ ہو گئی، خون نہیں آیا، پھر بھی غسل فرض رہے گا، کیونکہ وہ حکمی طور پر ناپاک تھی، اگرچہ وہ نہا ہی لیتی کل، لیکن پھر بھی چونکہ آج اس کا آخری دن تھا نا، آج بھی اس کو خون آنا تھا، تو آج بھی ناپاک رہے گی وہ حکمی طور پر، ہے نا۔ ایسے ہی نفاس کا ختم ہو جانا، نفاس، حیض اور نفاس یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ حیض وہ خون ہوتا ہے جو عام طور سے مہینوں آتا ہے، مطلب جو ہے مہینے پر آتا ہے، اور نفاس وہ خون رہتا ہے جو عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، اس کے مخصوص پارٹ سے نکلتا ہے۔ اگلا سوال، اور اس سے پہلے کا سوال سارے ہو گئے تھے، اور یہی سوال رہ گیا تھا۔ ہاں، اگلا بیان ہے تیمم کا بیان۔ یہ سوال میں امید کرتا ہوں سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے ابھی شروع میں بتایا نہیں کہ اس سوال کا ماحصل یہی ہے، مطلب پورا کہ غسل صرف ایک پانی سے ہی فرض ہوتا ہے، جو انسان کے اندر مخصوص ہوتا ہے، جس سے جو ہے سلسلہ تولید چلتا ہے، نسلوں کا سلسلہ چلتا ہے، وہ پانی جو ہے اس سے اس کو نکلنے کی الگ الگ حالتیں ہیں، کہا کنی حالت میں نکلے غسل فرض ہو جاتا ہے، جبکہ جسم کو جو ہے شہوت کے ساتھ جھنجھوڑ کر نکلے گا، اگر عام طور سے ایسے ہی نکل گیا ہے وہ پانی، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی کا مطلب آپ جانتے ہوں گے، مطلب جو ہے
کہ کبھی وہ پانی اوپر سے گرنے یا کبھی جو ہے وہ کسی خوف کی وجہ سے یا کبھی ایسی اچانک سے نکل جاتا ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا تیمم کا بیان، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم کہتے ہیں نیت کو، ارادے کو۔ کس چیز کی نیت اور کس چیز کے ارادے کو کہتے ہیں؟ کا آ، اللہ کے قرب حاصل کرنے کی نیت سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اس پاکی کے ارادے کو اور اس کی نیت کو تیمم کہتے ہیں۔ کا پاکی کس چیز سے حاصل کی جاتی ہے؟ کا اب وہ پاکی جو ہے حاصل کی جائے گی کسی بھی چیز سے حاصل کی جا سکتی ہے جو زمین کی قسم میں سے ہو، زمین کی مطلب جو ہے جنس سے ہو، اس سے جو ہے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے مٹی وغیرہ کا۔ اچھا، اب پانی نہ ہو تب یہ صورتیں ہیں، اور اگر پانی پر قادر ہو تو کا صرف پاکی پانی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، اور پاک ہوگا انسان تو وہ پانی سے ہی ہوگا، سمجھے؟ ہاں اچھا، تیمم کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ انہوں نے یہاں پر بھی چھوڑ دیا تیمم کسے کہتے ہیں۔ تیمم ہم بتا دیتے ہیں، تیمم کہتے ہیں اللہ کی، یا ایسے کہہ لو احکامات دین کے حکام کو ہم پر حلال کرنے کے لیے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اس پاکی کے حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ احکام دین کے احکام کو ہم پر حلال کرنے کے لیے جو کہ ناپاکی وجہ سے حرام تھے ان کو کرنا ہم پر حرام، جیسے کہ ناپاکی میں نماز پڑھنا حرام ہے جنابت کی حالت میں، تو وہ حلال کرنے کے لیے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے پانی کے علاوہ چیزوں سے، تو کہا وہی پاکی جو ہے تیمم کہلاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے تیمم کرنے کا کہ اول دل میں نیت کرے، اول دل میں مطلب دل میں سب سے پہلے نیت کرے اس بات کی کہ میں تیمم کر رہا ہوں، پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے زمین پر مارے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ پھر جو ہے ہتھیلی والے زمین پر یا پھر جو ہے پتھر پر یا کسی بھی ایسی چیز پہ مارے جس پر گرد وغیرہ تھوڑی بہت جمی ہوئی ہو، اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لے، پھر اس سے سارے منہ کا مسح کرے، مسح مطلب پھر سارے منہ پر پھیر لے، اس کو زیادہ گرد اگر لگ گئی تو اس کو جھاڑ لے، اور منہ بند کر کے سارے منہ پر جو ہے اس کو سارے چہرے پر، منہ یعنی چہرہ، سارے چہرے پر مسح کرے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے کونیوں سمیت مل لے۔ ملنا ٹھیک ہے، وہی مطلب جو ہے ملنا عام طور سے ہاتھ کو پھیر لینا۔ سوال، زبان سے تیمم کی نیت کرتے وقت کیا کہے؟ تو کہا یوں کہے، نوئی تو میں نیت کرتا ہوں یا میں نے نیت کر لی ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ اب یہ اس میں پوچھ رہا ہے یہ تیمم ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے تیمم پانی سے کیا جاتا ہے، لیکن کن کن صورتوں میں کیا جاتا ہے، آدمی کب کر سکتا ہے اس کو؟ سنو بتا تو رہے ہیں ہم۔ تیمم کا طریقہ یہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے؟ یعنی جب انسان کو وضو کی ضرورت ہو تب یہ تیمم کرے یا غسل کی ضرورت ہو تب بھی کر سکتا ہے؟ کا سنو، اگر وضو اور غسل دونوں کا تیمم کرنا چاہتا ہو یا کرنا ہو تو ایک کے لیے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا، ہر ایک کے لیے، یعنی تیمم کا غسل کا تیمم الگ اور وضو کا تیمم الگ، ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی۔ مطلب یہ سوال انہوں نے کیا ہے۔ اگلا سوال اوپر کا رہ گیا، کا تیمم کا یہ طریقہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے ہے؟ تو جواب دیا ہے کہ تیمم کا یہ طریقہ وضو و غسل دونوں کے لیے ہے، یعنی کہ وضو کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر انسان ناپاک ہو، اپنی عورت سے ہم بستر ہو کر کے آیا ہو اور وہ مطلب پانی وانی پر قادر نہ ہو، اس وقت پانی ہو ہی نہ اور ٹائم بھی نکل رہا ہو تو کر سکتا ہے؟ کہا ہاں بھائی، غسل بھی اس سے ہی کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، یعنی کہ تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہوگا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر وضو اور غسل دونوں کا تیمم کرنا ہو تو ہر ایک کے لیے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا یا ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہوگا؟ جواب، دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہوگا، جیسے کہ غسل جو ہوتا ہے وہ غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے، ایسی تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔
اچھا سوال، تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ تیمم میں جواب، تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں: نیت کرنا، پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 باتیں فرض ہیں۔ فرض مطلب ضروری ہیں، اگر یہ چھوڑ دی تو تیمم نہیں ہوگا۔ اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو اس کے نیچے ہاتھ پھیر لینا، یہ فرض ہے۔ اور عورت اگر کیا ہے چوڑی یا زیور پہنے ہوئے ہو تو اسے ہٹا کر کے اس حصے پر دھاگا وغیرہ جو کچھ بھی پہنے ہوئے ہوئے پہنے ہیں آپ لوگ، تو وہاں کو وہاں جو ہاتھ پھیرنا وہ مٹی کا ضروری ہے، میں ماننا۔ سوال، کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں یعنی کرنا جائز ہے؟ تو کا سنو جواب، پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور پتھر سے کر سکتے ہیں، ٹھیک، پتھر پہ بھی کبھی ہو جاتی ہے۔ ریت سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک، ملتانی مٹی سے بھی کر سکتے ہیں۔ ملتانی مٹی الگ طریقے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ملتان میں جو ہوتی ہے نا وہ الگ طریقے کی ہوتی ہے۔ گیرو سے بھی کر سکتے ہیں، گیرو ایک طرح سے مٹی کی جنس سے ہوتا ہے۔ یہ کیا، یہ بھی ایک مطلب جو ہے کھانے کی چیز ہوتی ہے یہ گیرو، اور بہت یہ دواؤں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو گیرو ہے یہ دواؤں کے طور پر کبھی کبھار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دھاتو ہے، مطلب اس کو بھی ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے، یہ بھی مٹی ہی کی طرح دیکھا جائے تو۔ کچی یا پکی اینٹ سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی مٹی ہوتی ہے۔ مٹی اور اینٹ، ان سے کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پتھر یا چونا کی دیوار سے تیمم کرنا جائز ہے۔ مٹی کی دیوار سے، اینٹ کی دیوار سے، پتھر کی دیوار سے یا چونا کی دیوار سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اگلا سوال ہے، کن چیزیں تیمم نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے؟ سوال جواب، سونا چاندی سے نہیں کر سکتے ہیں، کا اچھا، تانبا پیتل سے نہیں کر سکتے ہیں، کا اچھا، ہاں ان پر دھول اگر گرد جم گئی ہو تو اس سے کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سونا جیسا کہ عورتیں پہنتی ہیں تو وہیں پر انہوں نے اپنے سونے پہ ہاتھ لگایا اور تیمم کر لیا، کا ایسا نہیں نا، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ لوہا لکڑی، لوہا سے بھی نہیں کر سکتے ہیں، لکڑی سے بھی نہیں کر سکتے ہیں، المونیم سے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ المونیم ہوتا نا، آپ لوگ واقف ہوں گے۔ جستا سے بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک دھاتو ہوتی ہے، پدارتھ ہے۔ کپڑا سے بھی نہیں کر سکتے، راکھ سے بھی نہیں کر سکتے، اور ہر قسم کے گلے سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ان پر اگر مٹی لگی ہوئی ہو تو کر سکتے ہیں۔ ان پر اگر مٹی دھول وغیرہ جم گئی ہو، گرد جم گئی ہو، تو چونکہ گرد سے کرنا ہوگا، ان سے نہیں کرنا ہوگا، اس لیے وہاں پر جو ہے ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل جاتی ہیں، راکھ ہو جاتی ہیں، ان چیزوں تیمم کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر ان پر گرد ہو تو اس سے گرد سے جو ہے تیمم کرنا جائز ہے۔ دیکھو میں نے ابھی جو کہا تھا۔ سوال، تیمم کرنا کب جائز ہے، یعنی تیمم کیا کب جائے گا؟ عام طور سے ایسے کر لیں ہم تو یار بہت آسانی ہو جائے گی پھر دین میں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اگلا سوال انہوں نے کیا کہ تیمم کرنا کب جائز ہے؟ جواب، جب پانی پر قدرت نہ ہو تیمم کرنا جائز ہے۔ کتنا مختصر جواب ہے۔ اب پھر جو سوال کیا ہے، پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں بتائیں؟ کب، بہت ساری صورتیں ہیں۔ پہلے تو دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا، لوگ کنویں سے اور ندی نالوں سے بھر بھر کے لاتے تھے۔ اب تو ہر ہر گھر میں نل ہے، ہر ہر گھر میں جو ہے ٹنکی پہنچ گئی ہے، بلکہ بیڈ روم میں بھی ٹنکی پہنچ گئی ہے۔ ہیں؟ تو اب جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو پانی پانی ہے چاروں طرف کا، ہاں بتاتے ہیں۔ جواب، پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورتیں یہ ہیں کہ اگر بیمار ہو، یعنی ایسی بیماری کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یا ایسے مقام پر موجود ہو کہ جہاں چاروں طرف 1.5 کلومیٹر پانی کا پتہ ہی نہ ہو، یا اتنی سردی ہو کہ پانی کے استعمال سے مر جانے یا بیمار ہونے جانے کا کبھی اندیشہ ہو، یا کنواں موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی اور بھی صورتیں ہیں جو بحر شریف وغیرہ بڑی کتابیں معلوم کی جا سکتی ہیں۔ دیکھو انہوں نے کئی باتیں یہاں پر ذکر کی۔
ایسی بیماری آپ آج طور تو مطلب عام طور سے آج کل یہ ماحول ہو گیا ہے کہ تھوڑی سی بھی بیماری ہوتی ہے تو نمازیں ہی چھوڑ دیتا ہے. اتنا بڑا سیٹ بن گیا ہے کہ اس کو نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے, اور اتنا بڑا رتبہ ہو گیا ہے, درجے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو مطلب جو ہے نماز نہیں ہر حالت میں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور فرض ہے, چاہے وہ وضو کر کے غسل یہ تیمم کر کے نماز ادا کرے. اور پانی سے بہت دور پڑ گیا عام طور سے, اور پہلے جو ہے کنویں سے نکالتے تھے پانی, تو کنویں سے پانی نکالا لیکن رسی نہیں ہے یا ڈول نہیں ہے, اس طرح کی صورتوں میں اس پہ جو ہے غسل کرنا وضو کر سکتا ہے, وہ تیمم کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب صورتیں تیمم کرنے کی ہیں. اور بھی اس کے علاوہ صورتیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے, اور جو رہ گیا ہے سبق وہ بھی کل انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, کل سے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو 5 منٹ پہلے آگاہ کر دیا کروں گا.